with all due respect مجھے یہ لگتا ہے کہ hindsight تو ہماری سب کی کلیئر ہوتی ہے. مجھے یہ بتائیں, آپ 62 سال کی بات کر رہے ہیں, 4 سال سے میں یہ ہر سال پروگرام کرتی ہوں, وی ٹاک اباؤٹ the same issues, we say ہماری شاید پرسپیکٹیو, ہماری اپروچ صحیح نہیں ہے. What are the solutions to it? دیکھیے, مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ موجودہ حکومت کے پاس, اور پچھلی حکومت, بالکل زبیر نے اور صاحب نے بالکل صحیح باتیں کی, کہ ان کے پاس کوئی ایسی حکمت عملی نہیں نظر آئی جس سے ہم اکنامک ریوائول کی طرف جا سکیں. کراچی میں زبیر گواہی دیں گے اس بات کی, پورٹ قاسم فیل ہو گیا, ایکسپورٹ پروسیسنگ زون فیل ہو گیا, نوری آباد فیل ہو گیا, ہب فیل ہو گیا, ٹیکسٹائل سٹی فیل ہو گیا, کہ یہاں پہ جو انویسٹمنٹ جس کے لیے بنائے گئے تھے وہ نہیں ہوئی. ٹیکسٹائل سٹی 5 سال سے وہ فیل ہو گئی. اب حکومت نے 2 مہینے پہلے کورنگی میں انڈسٹریل پارک بنایا, 2.5 کروڑ سے 8 کروڑ روپے ایکڑ زمین آفیشلی بیچی جا رہی ہے وہاں پر. مجھے بتائیں کون جا کے انویسٹمنٹ کرے گا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر, اور اب ایک حفیظ شیخ آگے, حفیظ شیخ میرے بڑے اچھے دوست ہیں اور وہ سمجھتے ہیں, مگر ان کے ہاتھ بندھے ہوئے. ندیم الحق میرے بڑے اچھے دوست ہیں, نیو چیئرمین, ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن, ہاتھ بندھے ہوئے. کیوں؟ آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ سائن کر لیا, جس کے ایران نے 5 ون آف دا ایزیسٹ روٹس دیٹ وی کین ٹیک از کہ ہم آئی ایم ایف کو ایک بہت بڑا ولن بنا کے پیش کرتے ہیں. ہم اس سے دوبارہ بات کریں. آج آئی ایم ایف کا ایگریمنٹ ختم کیا جا سکتا ہے, ایران آپ کو $5 ارب دینے کے لیے تیار ہے. کیا ہم لے سکتے ہیں یا نہیں؟ ویل ٹاک اباؤٹ دیٹ, بٹ رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک. ہمارے ساتھ رہیے گا. دس ڈسکشن از اونلی گیٹنگ اے لٹل مور انٹرسٹنگ ناؤ. اینڈ ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسپیشل ڈسکشن اباؤٹ دا فیڈرل بجٹ. آج ہمارا ٹاپک ہے ٹیکس کلچر. وی آر اونلی گیٹنگ اسٹارٹڈ آن دی رول آف آئی ایم ایف. اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ویٹ ہو یا اور جو ہماری اسٹرکٹ پالیسیز ہیں, اس کے لیے جب ہمیں کوئی اسکیپ گوٹ نہیں ملتا, کوئی وجہ نہیں ملتی, تو ہم فوراً کہہ دیتے ہیں کہ شاید یہ آئی ایم ایف کی وجہ سے ہے, یہ آئی ایم ایف ڈکٹیٹڈ پالیسیز ہیں. یہ کس حد تک درست ہے؟ آئیے جانتے ہیں. جی سر. میں یہ کہہ رہا تھا کہ آئی ایم ایف کے پاس تو ہم خود گئے تھے نا, اس لیے کہ ہم کوئی اور آپشن کو ایکسپلور کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. میری رائے میں اور آپشنز تھے, اس وقت موجود تھے. حسین ہارون جو ہمارے ایمبیسڈر ہیں نیو یارک میں, وہ آئے, انہوں نے یہاں تقریر میں کہا, میرے دوست ہیں, ایران نے ہمیں $5 ارب آفر کیے, یہ آئی ایم ایف سے ایگریمنٹ سائن کرنے سے پہلے کی بات ہے, مگر کیونکہ ہماری وہ فورن پالیسی کے مفاد کے خلاف تھا, اس لیے حکومت نے فیصلہ کیا کہ ہم ایران سے یہ مدد جو کنڈیشن فری, کسی قسم کی کوئی کنڈیشن نہیں تھی, ہم نہیں لیں گے. بہرحال وہ ایک علیحدہ بات ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب اس وقت پاکستان میں حالت یہ ہے کہ اکنامک کوآرڈینیشن بھی نہیں, ایک کسان کو منسٹر آف کامرس بنا رکھا ہے, ایک کسان کو منسٹر آف انڈسٹریز دے رکھی ہے, ایک کسان کو منسٹری آف ٹیکسٹائل دے رکھی ہے, جن کو ان موضوعات کا, ان انڈسٹریز کا, ان منسٹریز کا کوئی صحیح معنوں میں آئیڈیا نہیں ہے. اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری جو اکنامک ٹیم کیونکہ گورنمنٹ کے پاس نہیں تھی, شوکت زرین صاحب پہلے ڈھونڈا گیا, 2-4 آپ کو پتہ ہی ہے فائنانس منسٹر آئے, پھر اب ڈھونڈ ڈھان کے 2-4 اور لیے گئے, پھر اب حفیظ شیخ آ گئے. نہیں صاحب, میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ دیکھیں, اگر ہم الزام تراشی پہ جاتے ہیں, if we go for a blame game, we'll always find people, we'll always find instances, and everyone will be critical of somebody. ٹھیک ہے, ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ اگر کوئی کام کرنا چاہیں آپ اور آپ کو کوئی criticize نہ کرے, then probably you're not as effective at all. مجھے آپ یہ بتائیے کہ ہمارا موضوع یہ ہے کہ جو بار بار ہم کہہ رہے ہیں کہ ویٹ کو لاگو کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ the government has committed to the IMF, and then we're also criticizing کہ جو ambitions بتائی جا رہی ہیں ساتھ ساتھ کہ ہم شاید 500 بلین کلیکٹ کر پائیں گے, کیا وہ ریئلسٹک ہے؟ دیکھیں جی, جس طرح ویٹ سے ڈسکشن شروع ہوا ہے, اٹ ایکچولی کیم آؤٹ آف دا بلو. ٹھیک ہے نا, I mean this was not something. Personally I feel کہ ایک starting with the basic tax culture. اس کنٹری میں ٹیکس کلچر نہیں ہے, کوئی ٹیکس نہیں پے کرتا ہے. مشرف نے جب ٹرائی, جو زبیر صاحب بات بتا رہے ہیں, آرمی کو لے آئے تھے, پھر بھی انہیں شاپیں بند کر کے بیٹھ گئے تھے کہ ہم نے نہیں پے کرنا ہے. ٹھیک ہے, سو دیر از obviously a reluctance to go into the tax culture. Now ہماری جو ڈیبیٹ چل رہی ہے اس میں یہی ہے, you have to expand the tax net. ڈیفینیٹلی گورنمنٹ نے کرنا ہے, آئی ایم ایف پریشر دے رہی ہے, وہ تو ایک بات صحیح کہہ رہی ہے. ٹھیک ہے نا, ہاؤ ڈو یو ڈو دیٹ؟ ٹھیک ہے نا, اگر آپ کے گھر میں آپ کو کہتا ہے کہ جی آپ صحیح کریں, تو یو ہیو ٹو میک یور اون ڈیسیژنز. یو آر ناٹ جسٹ گونا بلائنڈلی سے کہ اس نے کہہ دیا تو میں کر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. ناؤ ون آف دا تھنگز, جب ہماری بات ہوئی پی آر سے امریکن بزنس کاؤنسل میں, تو ایک پروپوزل جو میں نے ان سے کہی تھی, میں نے کہا آپ ضرور ویٹ کریں یا جی ایس ٹی کو ایکسپینڈ کریں. دیز آر آل بیسکلی the same thing. Basically we want to make sure that every part of the economy is paying a certain tax. It should be done properly. Proper education, proper awareness program. For example, آج میں چاہتا ہوں, آئیڈیل ہوگا کہ اس وقت بیٹھ کے گورنمنٹ اناؤنس کرے کہ جولائی 2011 میں ہم یہ کرنا چاہتے ہیں, اگر اس لیول کی کوئی چیز کر رہے ہیں. So you got 11-12 months to educate, you work, you make committees, you make sub-committees, you work through the chambers, ان کے FPCCI کریں, ABC کریں, because you can't کہ 9th of June کو آپ کہیں گے کہ 1st جولائی سے, وہ تو ملک تو الٹا ہو جائے گا بالکل.
اور ان ملکوں تو چولے ملٹی نیشنلز ہیں who are very organized, ٹھیک ہے, جو میں آپ کو بتاتا ہوں, we can't handle it as well. ہمارے اپنے سسٹم ہے, پرائسنگ پہ کیا کریں گے, یہ کیا کریں گے, میرا ٹریڈر کیا کرے گا. سو the government has to, I think, take it one step at a time. I think the intent is right, which has to document the economy, spread the net. Everybody should pay the tax. For example, I'll give you one small example. I may not be 100% correct, but مجھے اتنا پتا ہے کہ 20% of the GDP comes from industries and 60% of the taxes come from the industry. Again, it will not survive. آپ اتنا لوڈ رکھ لیں گے تو ہم گر جائیں گے. اور پھر جب ویسے ہمارے پاس مسائل ہیں, انرجی نہیں ہے, تو آپ کی cost of doing business is low. I'll give you two few example کہ لاسٹ ایئر جب ان کو بہت پرابلم ہوئی ٹیکس کلیکٹ کرنے کی تو آئی ڈی پی ٹیکس لگا دیا. یار وہ 1 لاکھ بندہ جو ٹیکس پے کرتا ہے اس سے کہا کہ آپ 5% اور دیں گے, کس کے لیے, سوات ریفیوجیز کے لیے, اپنے 30% بونس دیں گے. I mean, why? I mean, میں نے ہم لوگوں نے ایکچولی لاٹ آف پیپل, لاٹ آف کمپنیز پے دیئر 1 day salary to the South people, سب کچھ کیا, بٹ I'm just saying this is not going to work. You have to be proper. اور پھر 1% special excise duty لگا دیتے ہیں, which is just to plug کریں, یہ plug کریں, یہ plug کریں. So they have to do it properly. They need to plan. Yes, we have to have something like VAT or GST in a way کہ value added tax ہے کہ everybody اس کا جو مارجن ہے اس پہ وہ 10% ٹیکس دے دے. سر مجھے یہ بتائیں کہ ٹیرفس اور ہم بات کر رہے ہیں مختلف ایکسائز ڈیوٹیز کی, سب کچھ کی. زبیر صاحب, you'll be aware of this. There has been a period in our port history جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سرٹن کنٹری سے کئی کنٹینرز آ رہے ہیں جس کی کوئی روک تھام نہیں ہے, کوئی چیک نہیں ہے, کوئی اسکیننگ ہمارے پاس مشینز نہیں ہے. ہم نے اتنی پرائیورٹی کسی دوسرے کو دی ہوئی ہے, اور پھر ہم دوسری طرف ہم ایکسیس ٹو انٹرنیشنل مارکیٹس کی بھی بات کرتے ہیں. تو یہ جو نان ٹیرف بیریئرز دوسروں نے ہم پہ لگائے ہوئے اور ہم اتنی کھلی آزادی دے رہے ہیں, اس کے بارے میں under Geneva Convention, UN Charter, we are bound to provide landlocked country a way through. لیکن جس طرح سے ہم نے ان کو کھلی چھٹی دی ہوئی افغانستان کو, ہم کل پرسوں جا رہے ہیں کابل. دس از دا 6th round of talks with the افغانستان. ہم اس کے اندر جو ہے نا ہم نے کچھ کنڈیشنز لگائی ہیں. We want lock and key system to be implemented. We want IT solutions for the container reaching to Afghanistan. We want to have the LCs open from Kabul. And 6-7 conditions ہم نے اس کے اوپر لگائی ہیں, اور کچھ ہم نے سینسیٹیو لسٹ بنائی ہے. چائے وہاں پیتے نہیں ہے, اور ہزاروں ٹن چائے جو ہے افغانستان کے لیے امپورٹ ہوتی ہے. کپڑے کی کوئی فیکٹری نہیں ہے, یان امپورٹ ہوتا ہے, ڈائز امپورٹ ہوتے ہیں. تو وی ہیو کلاسیفائڈ دوز تھنگس, اور وی آر گوئنگ ہارڈ. اب وہ نیگوسیشنز پہ کس لیے آئے ہیں؟ 1965 کا جو آٹا ہے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ اگریمنٹ از ویری اوپن. ان کو کوئی ضرورت نہیں کس کو کرنے کی. اور آپ کی جو انڈسٹری اس ملک کے اندر جو نہیں چل پاتی یا ویلیو ایڈیشن نہیں ہوتی, اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ سے جو کنٹینر آتا ہے وہ ہے ایک مقدس کنٹینر ہے, اس کو بالکل کوئی کھول نہیں سکتا, اور ڈائریکٹ چلے جاتا ہے. آج اس کی تعداد 1000 کنٹینر ہو گئی ہے پر ایئر میں, جس میں 300-350 ناٹو کی, باقی جو ہے نا نارمل کنٹینر. آئی تھنک افغان ٹرانزٹ ٹریڈ نیڈس ٹو بی ریویوڈ پراپرلی. کہ سروسز NFC نے بھی آپ نے NFC نے بھی یہی کیا ہے. اب آپ پتہ کیا بات کرتے ہیں ہمارے سے, وہ کہتے ہیں جی وہ PTCL جو ہے نا یہ گڈز ہے, یہ سروس ہے. تو یہ جو ہے نا یہ PTCL کی جو ریکوری ہے, کیونکہ اٹ از دا لارجسٹ, اباؤٹ 50 بلین اور 22 بلین ہمارا بنتا ہے. وہ کہتے ہیں اس کو ہم نہیں, ہماری روز نیگوسیشن ہو رہی ہے, روز جا رہے ہیں, CM صاحب بھی جا رہے ہیں, باتیں کر رہے ہیں, کچھ نہیں ہو رہا. پروونسز کو دینے کی بات کر رہے ہیں. پروونسز کی جب آپ پروونشل آٹونومی کی بات کرتے ہیں, 18th امینڈمنٹ کی بات کرتے ہیں, تو لیٹ دیز پروونسز ہیو دیئر اون پیس آف کیک, اور اس کو لینا چاہیے ان کو. بھائی اگر آپ PTCL کیا چیز ہے آپ بتائیے, یہ سروس ہے, یہ گڈز ہے. الیکٹریسٹی کیا ہے, سروس ہے یا گڈز ہے. KAC کا جتنا بھی سیلز ٹیکس ہے, اٹ از کلیکٹڈ بائی دا فیڈرل گورنمنٹ, اینڈ ول کنٹینیو ٹو بی کلیکٹڈ بائی دا فیڈرل گورنمنٹ, کیونکہ اس کو اس نے گڈز ڈکلیئر کر دیا. جو کرنٹ ہے آپ کا, اٹ از بین ڈکلیئرڈ ایز اے گڈز. تو گڈز کی جو کلیکشن ہے وہ جائے گی فیڈرل گورنمنٹ کے پاس. تو اتنے سارے اس میں پرابلم ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ویٹ کا جو نظام اور جو نفاذ ہے اس کے اندر ہم کو اور غور و خوض کی ضرورت ہے. یہ نہ ہو کہ ہم پوری روٹی کے پیچھے جائیں اور آدھی روٹی بھی چلی جائے. لیکن زبیر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ہم یہاں پہ ٹھیک ہے ہم بلیم گیم کھیل رہے ہیں, ہم نے یہ بھی کہا کہ اسٹریٹجی میں فلاز نہیں, آپ نے کہا کہ اسٹریٹجیز میں فلاز ہیں, ان پہ ہماری شاید ہماری نیگلیکٹ, ہماری اگنورینس بھی ایک اس کا بہت بڑا یعنی کنٹریبیوٹر رہی ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ مجھے یہ بتائیں, لیٹس کم ڈاؤن ٹو دی انڈیویجول. ابھی ہم نے دیکھا کہ 10 محرم پہ ایک ثانیہ ہوتا ہے, 9 محرم پہ, اس کے بعد ایک تخریب کاری کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے. A lot of entrepreneurs, a lot of traders lose their assets. ہم نے دیکھا کہ گورنمنٹ کمز فارورڈ ٹو ہیلپ them out, the chamber comes forward to help them out, but all of these people جو ہم کہہ رہے ہیں کہ جی کروڑوں روپے کا ان کا نقصان ہوا, ان میں سے کوئی بھی ٹیکس پیئر نہیں تھا. So is the government in such a circumstances liable